اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل الفرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کل ہم نے سیوطی کتاب سیوطی شروع کی اور کلام کے بارے میں گفتگو کی کہ کلام کسے کہتے ہیں. کیا بتایا تھا؟ ابن مالک صاحب جو الفیہ جنہوں نے لکھی ان کا شعر کیا تھا؟ کلامنا لفظ مفید کالسحر. اس شعر کی ہم نے توضیح دی تھی. بتایا تھا کہ کلام کسے کہتے ہیں. کلامنا سے مراد نا کی ضمیر کس طرف ہے؟ ہم نحوی سماج، جو نحویوں کا جو سماج اور معاشرہ ہے ان کے ہاں کلام کسے کہتے ہیں؟ لفظ مفید کو کہتے ہیں. لفظ مفید. اس لفظ مفید میں سب چیزیں شامل ہیں. کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ لفظ جو کہ منہ سے نکلا ہوا ہو، مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے جی، مفید ہو، اور ساتھ میں مفید لفظ جو مفید جب ہی ہوگا جب وہ مرکب ہوگا. مفید ہو، مفید جب ہی ہوگا لفظ جب وہ مفید مرکب ہوگا. ٹھیک ہے. اور کیا کہا تھا کہ یہ سکوت اس کے اوپر صحیح ہو. متکلم کا سکوت، سیوطی صاحب نے کیا کہا؟ یحسن سکون المتکلم، متکلم کا سکون اس پر سکوت صحیح ہو، یعنی وہ جملے کو کہے خاموش ہو جائے، وہ کلام، اب اس سے کوئی ضرورت نہ رہے. جیسے ضربا زید، زید نے مارا، یا جاء زید، زید آیا، یا زید قائم، زید کھڑا ہے. تو یہ جب بولنے والا بول دیتا ہے تو معنی پورے ہو گئے، لفظ مفید ہے. اور مصنف صاحب نے استقیم کہہ کے اشارہ کر دیا. صراحتاً تو نہیں کہی یہ بات، صراحتاً صاف طور سے تو نہیں کہی، لیکن اشارتاً کہہ دی کہ کلام مقصود ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ارادتاً ہونا چاہیے. یہ فعل امر یوز کر کے بتا دیا. فعل امر سے کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ اس سے کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ مقصود ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب آدمی کہتا ہے استقیم، تو کھڑا ہو جا، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ سامنے والے کو جب حکم دیتا ہے تو باقاعدہ قصد و ارادے کے ساتھ حکم دیتا ہے. یہ ہم نے کل یہ پڑھا تھا. دیکھیے عبارت آج ہم دیکھتے ہیں. کلامنا لفظ مفید. عبارت یہاں سے کیا کہا تھا؟ کلام کی شرح ہے یہاں پر، شرح الکلام وما یتعلق من، یعنی یہ باب کلام کی تشریح کے بارے میں ہے اور اس چیز کی تشریح کے بارے میں ہے جس سے کلام بنتا ہے. وہو الکلیم الثلاث، وہ تین کلمے. ھذا بابو، ھذا مبتدا ہے، یہ اشارہ اور باب مشار. بابو شرح الکلام، کلام مضاف الیہ شرح کی وجہ سے، اور شرح مضاف الیہ ہے باب کا. بابو شرح الکلام، وہ شرح، یہ شرح کائے پہ عطف ہے؟ اس والی شرح پہ. شرح ما یتعلق، ما مائے موصولہ، یتعلق فعل ہے اور فاعل کا ہے کلام. اوپر والی جو بڑی ہیڈنگ ہے اس میں نہیں ہے کلام لکھا ہوا، اس میں ضمیر ہی ہے یتعلق میں جو ہوا ہے جو کلام کی طرف پلٹ رہی. لیکن جب یہاں نیچے عبارت لکھی اس میں وما یتعلق الکلام، فاعل کو سامنے لا دیا ہے. کلام جس سے من ہو یعنی جس چیز سے، یہ من ہو کا ہے کہاں پلٹ رہا ہے؟ ماں کی طرف، ماء موصول کی طرف. اس چیز کی تشریح کے بارے میں کہ جس سے کلام تالیف پاتا ہے، بنتا ہے. وہ چیز جس سے کلام تشکیل پاتا ہے وہ کیا ہے؟ کلیم الصلاۃ. کلیم الصلاۃ. آئیے کلامنا، یہ ابن مالک صاحب کا شعر ہے. لفظ مفید کثرت. کلامنا اے تفسیریہ ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا. اے تفسیر کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی جب تفسیر دینی ہوتی ہے. کلامنا اے معاشرن اعنی، اے یعنی اعنی معاشرن نحویین، یعنی ہم نحویوں کے سماج جو ہے، معاشرہ جو ہے، ان کا کلام. کلام کسے کہتے ہیں؟ ان کے یہاں لفظ کو کہتے ہیں. لفظ یعنی اے، ابھی اس کی تفسیر دے رہے ہیں. صوتن، ایک ایسی آواز ہے، محتمدن، جو تکیہ کیے ہوئے ہوتی ہے، ٹکی ہوئی ہوتی ہے، علی مقطع حرف الفم، مقطع الحرف من الفم. اس میں کیا ہے؟ علی مقطع الفم یعنی علی مقطع الحرف من الفم، منہ میں
حرف کا جو مقطع ہے نکلنے کی جو جگہ ہے جون سی وہ وہیں سے اس پر تکیہ کیے ہوئے. فخرج بہی، خرج خارج ہو گیا، بہی اس قید کے ذریعے سے، کائے کے ذریعے سے، لفظ کی قید کے ذریعے سے خارج ہو گئی کون سی چیزیں؟ ما لیس بلفظ، جو لفظ نہیں ہے، جو لفظ نہیں ہے. جنہوں نے جو کہا کہ کلام لفظ کو کہتے ہیں، کلام ایک لفظ ہے، تو لفظ یعنی جو مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوا ہوتا ہے. تو یہ کہہ کر، لفظ کہہ کر کیا چیز خارج ہو گئی؟ وہ چیزیں جو لفظ نہیں ہے. من الدوال، دلالات، دوال کا کی جمع ہے دلالت، دوال دلالتیں، ٹھیک ہے. جیسے کل اشارت والخط، جیسے اشارہ اور خط. خط کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، یہ اشارت کے لیے جو اس کے لیے بنی ہوئی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کس یہ خارج ہو گئی کیونکہ لفظ نہیں ہے. حالانکہ آپ انہیں دیکھ کے سارا سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑ جاتی. یعنی کیا لکھا ہوا ہے، پتھر لگا ہوا ہے، تیر بنا ہوا ہے، 10 کلومیٹر پالن پور مثلا، تو آپ کو پتہ ہے کہ پالن پور 10 کلومیٹر ہے. پوری بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو کیا یہ کلام ہے؟ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لفظ نہیں ہے. کلام جب ہی بنے گا جب وہ لفظ ہو. آئیے وہ عبر بہی، عبر تعبیر سے، تعبیر لائے وہ بہی باللفظ، ضمیر پلٹا لو، باللفظ، لفظ کے ذریعے سے تعبیر لائے یہاں پر. یعنی کلام کے لیے جو لفظ لائے، تعبیر لائے، وہ لفظ لائے. دون القول، قول نہیں لائے، قول کو چھوڑ کر لفظ تعبیر لائے. کیوں قول کیوں نہیں لائے، لفظ کیوں لائے؟ کہہ سکتے تھے کلامنا قول، لفظ کیوں لائے؟ لفظ کیوں نہیں لائے؟ اطلاق ہی یعنی قول، علی الرأی والاعتقاد، بخاطر اطلاق شدن قول بر رائے و اعتقاد، قول کے رائے و اعتقاد کے اوپر اطلاق ہونے کی وجہ سے. یہ لفظی بعینہ ہی ترجمہ ہے کیونکہ اطلاق مصدر ہے نا. لام علت ہے، قول کے رائے اور اعتقاد پر اطلاق ہونے، صادق آنے کی وجہ سے یہاں پر قول کے علاوہ قول کو چھوڑ کر لفظ تعبیر لائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قول کلامنا قولنا اگر ہم کہیں تو سامنے والا رائے اور اعتقاد کو بھی قول سمجھنے لگے کہ رائے اور اعتقاد بھی قول ہیں اس کا مطلب. لیکن وہ آکسا فی الکافیتی، وہ آکسا فی الکافیتی، مصنف صاحب نے کتاب کافیہ میں، کتاب کا نام کافیہ، اس میں اس کا برعکس کیا ہے. برعکس کیا کیا ہے؟ وہاں پر قول لائے ہیں دون لفظ، لفظ کو چھوڑ کر. تعبیر کیا لائے ہیں؟ قول لائے ہیں، لفظ نہیں لائے. کیوں؟ لأن القول جنس قریب. قولا کیوں پڑھا میں نے رضی؟ قولا قولا کیوں پڑھا؟ انا کی وجہ سے. حروف مشبہۃ بالفعل یاد ہیں، اسم کو نصب، جنس قریب، خبر کو رفع دے، اس لیے کہ قول جن سے قریب ہے. جن سے قریب ہے، اور کیا؟ اور کیوں؟ ایک تو جن سے قریب ہے، دوسری وجہ کیا؟ لعدم اطلاقہ علی المہمل، اور اس کے محمل پر صادق نہ آنے کی وجہ سے. قول محمل لفظ سے صادق نہیں آتا، وائے پہ نہیں آتا، چاہے کو ہی کہیں گے قول. محمل لفظ کو قول نہیں کہہ سکتے، بخلاف اللفظ، لفظ کے برخلاف، کیونکہ لفظ میں لفظ اگر کہا تو چاہے مستعمل ہو چاہے محمل، دونوں شامل ہو جائیں گے. پھر مفید، پھر انہوں نے کہا قول و لفظ مفید، ای مفید یعنی مفہم معنی یحسن السکوت علیہ، یعنی معنی کو سمجھا رہا ہو. کلام کسے کہتے ہیں؟ لفظ مفید کو، یعنی کہ ایسا زبان پر منہ میں مقطع فم پر تکیہ کیا ہوا لفظ کہ جو معنی کو سمجھا رہا ہو اور اس کو اوپر سکوت صحیح ہو. کما قالہ، جیسا کہ اس بات کو کہا ہے مصنف صاحب نے فی شرح الکافیہ، شرح کافیہ میں کہا ہے کہ کیا کہا ہے کہ مفہم المعنی مفید، یعنی مفہم المعنی یحسن السکوت علیہ، معنی کو سمجھا رہا ہو اس پر سکوت صحیح ہو.
اب یہ سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں والمراد یہاں پر سکوت صحیح ہو سے مراد سکوت کس کا؟ سکوت المتکلم. مراد یہاں پر سکوت سے سکوت متکلم ہے. وقیل لیکن ایک قولیہ سامع سکوت السامع یہاں پر سامع کا سکوت مراد ہے. وقیل اور ایک قولیہ کلیہما دونوں کا سکوت متکلم اور سامع دونوں کا سکوت صحیح ہو. لیکن یہاں پر ان تینوں قولوں میں سے ان کا کون سا قول ہے؟ متکلم کا سکوت. متکلم. جلال الدین سیوطی صاحب کا نظریہ. کیونکہ جو اپنا نظریہ ہوتا ہے انسان ایسے ہی بیان کرتا ہے, دوسرے جنہیں نہیں مانتا ان کو قیلہ کے ذریعے سے لاتا ہے. وخرج بہ اور مفید کے ذریعے سے ہی خارج ہوا کیا؟ ما لا یفید جو مفید نہ ہو, یعنی لفظ تو ہو مفید نہ ہو. انہوں نے کہا لفظ مفید, لفظ مفید کہہ کے پہلی بات تو وہ آواز خارج ہو, پہلے تو مقطع فم پہ تکیہ کیا وہ. اب مفید کہہ کر ایک اور چیز کیا خارج ہوئی کہ جو لفظ تو ہو. بھائی زید میں نے کہا لفظ ہے نہیں, مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے نہیں. ان قامہ اگر وہ کھڑا ہو مقطع فم سے ہی نکلا ہے لیکن مفید نہیں ہے. مفید کہہ کے خارج کر دیا اس لفظ کو کہ جو مفید مالا یفید جو مفید نہ ہو. لفظ تو ہو لیکن مفید. بھائی دیکھیے کلام کسے کہتے ہیں؟ لفظ ہو تو مقطع فم پہ تو تکیہ کیے ہوئے زید بھی ہے, انقامہ بھی اور زید قائم بھی ہے. تو کہ سب کے سب کلام ہے, زید بھی انقامہ بھی اور زید قائم بھی. نہیں, مفید کہہ کے خارج کر دیا جو مفید نہ ہو. زید مفید تھوڑا ہی ہے, انقامہ مفید تھوڑا ہی ہے, زید قائم مفید ہے مثلا. پھر یہ کہہ رہے ہیں واستثناء منہ, لیکن اس مفید سے مستثنی کر دیا ہے مالا یفید سے. فی شرح تسہیل, شرح تسہیل میں کتاب ہے ان کی شرح تسہیل, اس میں انہوں نے مستثنی کیا ہے نقلاً عن سیبویہ. سیبویہ صاحب ایک نحوی ہے, ان سے نقل کرتے ہوئے وغیرہ اور غیر سیبویہ صاحب. سیبویہ اور غیر سیبویہ صاحب سے نقل کرتے ہوئے شرح کافیہ میں انہوں نے مستثنی کیا ہے اس مفید کو کہ جو مالا یجہلہ احد, کے جو مفید تو ہو لیکن کسی سے پوشیدہ نہ ہو, لہذا وہ کلام نہیں ہوگا. مفید ہے مالا مفید جو کہا تو یہ مفید نہیں کہلائے گا جو چیز سب کو معلوم ہے. النار حارۃ لفظ بھی ہے, ثبوت صحیح بھی ہے, لیکن مفید نہیں ہے یہ. کیوں؟ کیونکہ یہ سب جانتے ہیں. فلیس بکلام, نہیں کلام. ولم یصرح اور تصریح نہیں کی ہے مصنف صاحب نے صراحتاً صاف صاف طور پر بیان نہیں کیا باشتراط کون ہی مرکباً, کون ہی کی طرف پلٹا دیجئے کلام ہی یعنی کلام. شرط صراحتاً واضح طور پر صاف صاف بیان نہیں کیا مصنف صاحب نے کہ کلام بودن کلام, شرط بودن کلام مرکب, مرکب بودن کلام, کلام کے مرکب ہونے کی شرط کو صراحتاً بیان نہیں کیا. کلام کے مرکب ہونے کی شرط کو صاف طور سے بیان نہیں کیا کہ کلام کے لیے مرکب ہونا شرط ہے. اور جیسا کہ جزولی صاحب نے یہ بات کی ہے, کیا کی ہے کہ کلام مرکب ہو, شرط لگائی ہے. کلام وہی ہے جو مرکب کا غیر ہی, جیسے جزولی صاحب نے اپنے علاوہ دوسرے نحویین کی طرح یہ بات کی ہے کہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ کلام مرکب ہو, لیکن مصنف صاحب نے صراحتاً بیان نہیں کیا. کیوں نہیں بیان کیا؟ لاستغناء عنہ, کیونکہ اس بات سے بے نیاز ہیں. بھائی کلام کے مرکب ہونے کی شرط کو صراحتاً بیان کرنے سے بے نیاز ہیں. کیوں؟ اذ لیس لنا لفظ مفید, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ مفید ہے ہی نہیں وہ غیر مرکب, کہ وہ غیر مرکب ہو. کلام مفید ہوتا ہی مرکب ہے, لہذا ضروری نہیں تھا. وہ اشارہ, لیکن اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, یہاں بھی صراحتاً نہیں کہا, اشارہ کیا ہے استقیم کے ذریعے سے. صاف طور سے نہیں کہا کہ کلام مقصود ہو, لیکن استقیم کے ذریعے سے اشارہ کر دیا الی اشتراط کونہ موضوعا, کہ کلام کا موضوع ہونا شرط ہے. موضوع ہونا شرط ہے یعنی مقصود, قصد, ارادے کے ساتھ. لیخرجا, تاکہ خارج ہو جائے, ما وہ چیزیں ینطق بہ النائم, وہ کلام خارج ہو جائے کہ جو سوتا ہوا والسائر بھولا ہوا اور جیسے افراد بول دیتے ہیں وہ چیزیں خارج ہو جائیں گی.
کلام اگر مقصود ہونا چاہیے، وہ کلام نہیں ہے، اگر مقصود نہیں تو کلام نہیں۔ کس چیز کے ذریعے اشارہ کیا؟ وہ اشارہ بقولہ، اس قول کے ذریعے سے اشارہ کیا، استقیم کے ذریعے سے مصنف صاحب نے اشارہ کیا کہ کلام مقصود ہو۔ از کیوں انہوں نے استقیم کے ذریعے سے اشارہ کیا؟ از من عادت ہی، اس لیے کہ مصنف صاحب کی عادتوں میں سے ہے یہ عادت اعطاء الحکم، کہ کوئی بھی حکم جب وہ دیتے ہیں وہ مثال کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ حکم دیا انہوں نے استقیم کے ذریعے سے، پہلے تو کلام کی تعریف کی، مثال حکم دیا، کلام کی تعریف دی، اس کی مثال دے دی، اور اس استقیم کے ذریعے سے اشارہ کر دیا کہ مقصود ہونا چاہیے کلام۔ وقید فی التسہیل، یہاں پہ تو انہوں نے اشارتاً کہہ دیا، لیکن کتاب تسہیل میں ایک چیز اور بڑھائی ہے، اس میں مقصود سے مراد مقصود لذات ہی ہو، وہاں پہ مقید لگائی ہے مصنف صاحب نے کتاب تسہیل میں کہ المقصود ہو، اس سے مقصود کون ہے؟ بکون ہی لذات ہی، کہ مقصود لذات ہی ہو، تاکہ خارج ہو جائے لیخرج المقصود لغیرہ، لیخرج المقصود لغیرہ، تاکہ مقصود لغیرہ کو خارج کر دے، کا جملہ الصلۃ والجزا، جیسے جملہ صلہ اور جملہ جزا۔ صلہ کس لیے ہوتا ہے؟ موصول کے لیے۔ جملہ جزا کس کے لیے ہوتا ہے؟ شرط کے لیے، ہے نہیں؟ لہذا مقصود لذات ہی ہو، مقصود لذات ہی۔ تو ہمارا مقصود لذات ہی کون ہوتا ہے موصول میں؟ موصول ہوتا ہے نا، جاء الذی، وہ آیا میرے پاس، وہ مقصود لذات ہی ہے نا۔ لیکن الذی کے بعد قام زید، قام ابو ہو، جس کا باپ کھڑا ہے، تو قام ابو ہو، جس کا باپ کھڑا ہے، مقصود تھوڑا ہی ہے، وہ آنے والا مقصود۔ پھر یہ پہلا مصرع ہو گیا، واسم وفعل ثم حرف الکلم ہی الکلم۔ دوسرا مصرع اسم، فعل اور حرف، اور حرف نہیں، اسم اور فعل پھر حرف، ہی الکلم، یہ کلمہ ہیں اللتی کے جن سے، دیکھیے اللتی موصول ہے نا، یہ مقصود لذات ہی ہے، اس مثال اس عبارت میں یتعلق منہ صلہ ہے، یہ مقصود لذات ہی نہیں، وہ کلمے ہیں اللتی یتعلق جنس، اللتی منہا، منہا یعنی من الکلم، کلم کی طرف اللتی کی طرف پلٹ رہا ہے، منہا کہا، اللتی یتعلق منہا، وہ کہ جن سے تعلیف پاتا ہے کلام، لا غیرہ، لا غیر، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ نہیں کلام تعلیف پاتا۔ کما دل علیہ الاستقراء، جیسا کہ اس پہ استقراء دلالت کرتی ہے۔ منطق پڑھیے، قیاس استقراء تمثیل، کیسے استقراء دلالت کرتی ہے کہ کلام کلمے تین ہی ہیں؟ ہدایہ میں ضرور بتایا ہوگا یاسین صاحب نے، کیونکہ میں نے امتحان میں کسی کا سوال دیکھا تھا کہ کلمے کی تین ہی قسمیں کیوں ہیں؟ اس کے علاوہ وجود ہی نہیں پائے گی، آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا کسی بھی چیز کو دو دو، کسی چیز کو دو دو حصوں میں تقسیم کر کے آپ استقراء کر سکتے ہیں۔ استقراء کے معنی کیا ہے؟ استقراء کے معنی قریہ قریہ گشتن، گاؤں گاؤں جانا۔ پورے کلام عرب میں آپ چھان کے دیکھ لیجئے، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، یہی تین چیزیں ہوں گی کلمے کی۔ یا آپ ایسے کر دیکھیے کلمہ، کلمہ مصحف نے آپ کو بتایا ہوگا، یا تو مستقل معنی ہوں گے یا مستقل معنی نہیں ہوں گے، اس سے ہٹ کے تو بات نہیں ہو سکتی، صحیح، یا تو مستقل معنی ہوں گے یا مستقل معنی نہیں ہوں گے، اس سے ہٹ کے کوئی بات ہے ہی نہیں۔ صحیح، مستقل معنی ہوں گے یا تو زمانہ پایا جائے گا یا زمانہ نہیں پایا جائے گا، مستقل معنی نہ ہو تو ہر، مستقل معنی ہو زمانہ پایا جائے تو پھر، مستقل معنی ہو اور زمانہ نہ پایا جائے تو ہٹ کے بندر ہو گیا۔ میں نعیم الابرار میں بھی پڑھا تھا جناب نے، کیا ایک نے سوال کیا تھا مولا علی علیہ السلام سے، وَذَكَرَهُ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْمُبْتَكِرِ لِهَذَا الْفَنِّ، اور اس بات کو ذکر کیا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام المبتکر، جن کی صفت یہ ہے کہ جو ایجاد کرنے والے ہیں اس فن کو، علم نحو کے موجد، ایجاد کرنے والے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کلمے تین ہی ہوتے ہیں، اور کل تین ان کے علاوہ کسی اور چیز سے
کلام نہیں بن سکتا. پھر یہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ مصنف صاحب توضیح دے رہے ہیں جب سیوطی صاحب ابن مالک کی بات کی کیا وَعَطَفَ النَّاظِمُ ناظم محترم نے عطف کیا. ناظم نظم کہنے والے انہوں نے عطف کیا الحرف حرف کو بثم ثم کے ذریعے سے عطف کیا. کیوں؟ اشعارن سمجھانے کے لیے. کیا سمجھانے کے لیے؟ بتراخی رتبتہ کہ اس کا رتبہ مؤخر ہے اما قبلہما اما قبلہ اپنے ما قبل سے اس کا رتبہ کم ہے. اپنے ما قبل سے اس کا رتبہ کم ہے. کیوں 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 رتبہ کم ہے؟ لکونہ فضلتن اس لیے کہ یہ فضلتن کیونکہ ہر فضلہ ہوتا ہے دونہما ان دونوں کو علاوہ ان دونوں کو چھوڑ کر یعنی اسم اور فعل کو چھوڑ کر ہر فضلہ ہوتا ہے یعنی رکن کلام نہیں ہوتا. حرف کے بغیر بھی یعنی کلام بن سکتا ہے. رکن کسے کہتے ہیں؟ جس کو ہٹا دے تو ٹوٹ جائے. ثم الکلیم علی الصحیح پھر کلیم جو لفظ کلیم ہے بنابر قول صحیح. بہت سو نے کچھ کہا بہت سو نے کچھ کہا لیکن جو صحیح قول ہے اس کے مطابق کلیم اسم جنس جمعی ہے. اسم جنس جمعی آپ نے صرف سادہ میں اسم کی بحث میں پڑھا ہوگا. یہ بات تمام ہو گئی. وہ اگلا شعر انشاءاللہ کل شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد اللہم صلی علی محمد. کل پڑھایا تھا اس شعر کو آج سمجھایا تھا آج عبارت پڑھو.